نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے اور بلند آواز سے ایک مرتبہ درود و سلام اللہم صلی علی، بلند آواز سے۔ اللہ رب العزت کے کرم، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج کی اس بابرکت مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت حضرت قبلہ قاری امان اللہ نعیمی صاحب، ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر خدمت ہو رہا ہوں۔ میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں النور میلاد کمیٹی کے جملہ اراکین کو کہ جس طریقے سے انہوں نے آج کی اس محفل پاک کو سجایا، اللہ رب العزت ان کے قلب و باطن کو عشق رسالت میں آپ کے نور سے سجا دے۔ چونکہ حضور کی آمد کے سلسلے میں آج کا یہ جلسہ انعقاد پذیر ہے، تو میں کیوں نہ آج آپ کو سب سے پہلے حضور کا حلیہ بتاؤں کہ حضور کا چہرہ کیسے تھا، حضور کی چشم نرگسیں کیسے تھیں اور حضور کی زلف عنبریں کیسی تھیں۔ مگر شرط یہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم 30 سال ہو گئے حضور کے در کی نوکری کرتے کرتے کبھی پیسے کے لیے، مال کے لیے تقریر نہیں کی، صرف اس لیے تقریر کی کہ کوئی لفظ تو بارگاہ مصطفیٰ میں پسند آ جائے گا اور بگڑی سنور جائے گی، حضور کی نگاہ اٹھ جائے گی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جو حضور کا حلیہ پڑھتا ہے، بیان کرتا ہے، دل سے سنتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رات کے وقت یہ آنکھ بند ہوتی ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے، پردے ہٹتے ہیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کأنما صیغ من فضة، حضور کی رنگت کیسی تھی۔ فرمایا خدا کی عزت کی قسم، حضور جب سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے ایسے لگتا تھا سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کا پورا جسمی چاندی میں ڈھال دیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں یتلألأ وجہہ کما تلألأ القمر لیلۃ البدر، بات صحابہ کی کر رہا ہوں، دل کو لگے گی تو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ صحابہ کہتے ہیں رات کے وقت ہم دیکھا کرتے تھے حضور کا چہرہ
ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. اور پھر تاجدار بریلی مجدد دین و ملت اعلی حضرت عظیم البرکت بول اٹھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن مچل رہا ہے. نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن جب حضور نے شب معراج غسل کیا. توجہ ہے نا؟ جب حضور نے شب معراج غسل کیا اور پانی حضور کے قدموں سے لگا. مولانا تو حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے، اس امام کو مانتے ہیں جس کا عقیدہ یہ ہے کہ جب حضور نے شب معراج غسل کیا اور پانی حضور کے قدموں سے لگا، اس پانی کو اللہ نے کیا کیا؟ سن، بچا جو طلبوں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ روغن. بچا جو طلبوں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ روغن. جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھور گلزار نور کے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تو پھر اگر سننا چاہتے ہو تو پھر نصیر ملت حضرت شاہ نصیر الدین کہہ گئے، میری طرف توجہ رکھنا ہے، حضور کا حلیہ پیش کر رہا ہوں. حضرت نصیر ملت کہتے ہیں خورشید جہاں تاب ہو. حضرت قاری صاحب آپ کے لیے کہتے ہیں خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز. فرماتے ہیں سورج ہو یا یہ چاند ہو، یہ دونوں کیا ہیں؟ فرما خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز، دونوں تیرے چہرے سے ضیا پائے ہوئے ہیں. فرمایا ان کا نور اپنا نور نہیں ہے، نہ سورج کا نور اپنا ہے، نہ چاند کا نور اپنا ہے. اللہ نے کیا کیا ہے؟ دونوں کو مصطفیٰ کے چہرے کے نور خیرات کے طور پر ان کو عطا کر دیا. خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز، دونوں تیرے چہرے سے ضیا پائے ہوئے ہیں. بن جائے گی معاشر میں نصیر اب تیری بگڑی، بن جائے گی معاشر میں نصیر اب تیری. اگلا مصرع میں پڑھ رہا ہوں، میں دیکھوں گا کون سبحان اللہ نہیں کہے گا. شاہ نصیر الدین فرماتے، حضور نصیر ملت فرماتے بن جائے گی معاشر میں نصیر اب تیری بگڑی. کیوں؟ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں. فرمایا بن جائے گی معاشر میں نصیر اب تیری بگڑی، سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں. ابھی تو اللہ پاک نے حضور کے حسن پہ پردے چڑھائے تھے. فرمان شد آن نور را بہفتاد ہزار حجاب بپوشند تروش نائے آفتاب نہ پدید نہ شبد. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق جس کو دو بند بھی مانتے ہیں لکھ گیا، اگر نہ نقاب بشریت پوشید بودی ہیچ کسرا مجال نظر و ادراک حسن او ممکن نبودی. توجہ ہے؟ ترجمہ میں کر رہا ہوں، تیرا دل سبحان اللہ کہے گا. شیخ محقق لکھ گیا، اللہ پاک اگر حضور کے حسن پہ بشریت کا نقاب نہ چڑھاتا، بشریت کا پردہ نہ دیتا، تو کائنات میں کوئی آنکھ نہ ہوتی جو آنکھ اٹھا کے مصطفیٰ کے حسن کا دیدار کر سکتی. اللہ اکبر. تو پھر کیوں نہ کہیں، حضرت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو پھر کیوں نہ کہیں اللہ اکبر. با پردہ گر آمدی شور قیامت در جہاں، با پردہ گر آمدی شور قیامت در جہاں، بے پردہ گر آئی بروں سوزت ہماں کون و مکان. حضرت امام قرطبی لکھ گیا، ملا ہمارا مسلک خدا کی عزت کی قسم محدثین کا مسلک ہے، مفسرین کا مسلک ہے. امام قرطبی لکھ گئے، لم یظہر لنا تمام حسن ہی، اللہ پاک نے حضور کے حسن کو ابھی ظاہر ہی نہیں کیا.
کہتے امام قرطبی تمہارا اپنے مسلک کا تھا. میں نے کہا علماء دیوبند کا پیشوا مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا فَلِغَيْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يُظْهَرْ جَمَالُهُ كَمَا هُوَ كَانَ عَلَى يُوسُفَ. فرمایا اللہ اکبر. تھانوی صاحب لکھ گئے, لکھتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی غیرت کی بنا پر مجھ سے انہوں نے کہا کہ یہ عشق و محبت کا بڑا آواز سنتے ہیں, اب پتہ چلے گا کہ کیسے آواز سنتے ہو. اس کا جملہ اپنوں کا نہیں غیروں کا پیش کر رہا ہوں. لکھتا ہے خدا نے غیرت کی بنا پر, غیرت محبت کی بنا پر حضور کے حسن کو چھپایا تھا, ظاہر نہیں کیا تھا. بھلا اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دکھانے دیا کرتا ہے. بھلا اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دکھانے دیتا ہے تو کہیں رحیمیت کا پردہ دیا, کہیں کریمیت کا پردہ دیا, کہیں جوادیت کا پردہ دیا, کہیں بشریت کا پردہ دیا, کہیں نورانیت کا پردہ دیا. سارے پردوں کو سارے پردوں میں چھپا چھپا کے دنیا میں بھیجا. 70,000 میری ساری تقریر ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف, 70,000 پردوں میں چھپانے کے باوجود بھی حضرت حسان کہتے ہیں, حضرت حسان کہتا ہے لما نظرت الى انوارہ صلی اللہ علیہ وسلم وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. کہتے ہیں حضور کی طرف جی بھر کے میں دیکھ نہیں سکتا تھا. حضور کے چہرے سے نور کی لاٹ کا ظہور ہوتا تھا. حضرت حسان کہتے تھے میں اپنی آنکھوں پہ اپنے ہتھیلی کو رکھ لیا کرتا تھا, میری آنکھوں میں تاب نظر نہیں تھا. امام کسری لکھتا ہے وجمال یوسف, دل کی کھڑکی کو کھول کے بیٹھ. خدا کی قسم میں ضمانت تو نہیں دے سکتا مگر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں دل سے سنے گا نا تو پھر اس وہ کریم ہے, وہ کریم ہے, رحیم ہے. کریم کا کرم ہوگا. جامع مسجد حسین کے اندر بیٹھے ہو, خدا کی عزت کی قسم حضور کے حسن کا تذکرہ سن رہے ہو. نصیر ملت کو پھر بیان کرنا چاہتا ہوں. لکھتے ہیں بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ, آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ. دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کنعان, دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف. ہاتھ جوڑ رہا ہوں, توجہ کر میری طرف. دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کنعان. حضرت شاہ نصیر ملت فرماتے میرا اللہ اکبر قیامت کا دن ہوگا, میدان حشر بپا ہوگا, سارے نبی آئیں گے, حضور کے چہرے پہ نقاب ہوگا. جب مصطفیٰ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیں گے وہ منظر کیسا منظر ہوگا کہ جب حضرت یوسف حضور کے چہرے کو دیکھیں گے, دیکھ کر کیا کہیں گے, دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کنعان. تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ, تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ, تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ. اب تم نے ذوق دکھایا ہے تو میں اپنا ذوق بھی تمہیں دکھا دوں. میں جس شہر سے آیا ہوں اس کا عاشق ہے خواجہ محمد یار فریدی. وہ لکھتا ہے حسین ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی معاشر میں, حسین ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی معاشر میں بشکل پیر کنانی زلیخا بن کے نکلیں گے. میں کہتا ہوں اب تک تو میں نے نہیں کہا نا, اب دل سے کہہ رہا ہوں, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ سبحان اللہ نکلے گی, میں نہیں کہوں گا. حضرت خواجہ محمد یار فریدی نے کیا کہا, فرما توجہ ہے, جس کا دل ٹھر رہا ہے وہی کہ سبحان اللہ. حضرت خواجہ محمد یار فریدی فرماتا ہے کہ حضرت یوسف آگے آگے ہوتے تھے, زلیخا بولو نا زلیخا, پھر بولو زلیخا پیچھے پیچھے ہوتی تھی. مگر قیامت کے دن نقشہ بدلا ہوگا, حضور آگے آگے ہوں گے, یوسف حضور کے پیچھے پیچھے.
ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی معاشر میں بشکل پیر کنعانی زلیخا بن کے نکلیں گے. ہاں ہاں تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ، اے مطلبی پھول، اے بہاروں کے پیمبر، کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ. علماء بیٹھے ہیں، حضرت قاری صاحب سے مخاطب ہوں. ملا علی قاری بہت بڑا محدث تھا. تم تھک تو نہیں گئے؟ ابھی تو عشق کی آواز سنایا نہیں، ابھی تو تیاری کرا رہا ہوں. دل تو پاک ہو نا، اندر باطن تو صاف ہو. آنکھوں سے جب نیر برسیں گے تو پھر کرم دی بھال جے بھالے، ہزاراں درد ہون ٹالے، پھر حضور کا کرم بھی ہوگا. اللہ اکبر. حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں، توجہ کرنا ہے اس کی عبارت. یہ جو کتاب کا کھنگالنا ہے نا مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا. حضرت ملا علی قاری نے لکھا، میں ترجمہ کروں گا نا، اگلے سال تک یاد رکھو گے، اگلے سال تک یاد رکھو گے. ملا علی قاری نے کیا کہا؟ انہو اذا ذکر علی کافر و غافل جعل مؤمنا ولکن اللہ تعالی ستر جمال هذا الدر المكنون وكمال هذا الجوهر المسون لعلة بالغة ونكتة سابقة لعلها ليكون الإيمان غيبيا. آپ کہیں گے کہ عبارت پڑھی ہے تو ترجمہ سن، بوانا والے سن. ملا علی قاری لکھتا ہے، خدا کی قسم وہ لکھتا ہے کہ اللہ نے 70,000، میں وہیں پر کھڑا ہوا ہوں. ملا علی قاری لکھتا ہے کہ اللہ نے حضور کے حسن پہ 70,000 پردے چڑھائے تھے. اگر ایک پردہ بھی ہٹا دیتا، 70,000 پردوں میں اگر خدا ایک پردہ بھی ہٹا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ سن، ملا علی قاری لکھتا ہے ایک پردہ ادھر ہٹتا اور حضور کے حسن کا جلوہ قبرستان میں جس قبر پہ پڑتا تو قبر کے نیچے رہنے والا مردہ نہ رہتا، زندہ ہو کر محمد کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن کہا خدا نے اس در مکنون کو چھپایا، مستور کر دیا. قرآن نے کہا، اے غیب کی خبریں دینے والے میرے محبوب، اب عشق بھی سنا، شعر بھی سنے، تھوڑی سی علمی تحقیق بھی سن لو. سنو گے کہ نہیں سنے گے؟ جس کا دل خوش ہوا وہی کہے سبحان اللہ. اے غیب کی خبریں دینے والے میرے محبوب، ہم نے تمہیں حاضر ناظر بنا کر بھیجا. حضور کے میلاد پر بڑی بحث ہو سکتی، صرف ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں جب حضرت سیدہ آمنہ مجھے اندر لے گئی نا، میں نے پہلی مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھا. چہرے سے نور تھا جو خدا کے عرش پہ جا رہا تھا، عرش سے نور تھا جو حضور کے چہرے پہ اتر رہا تھا. کہا اسی نور کی برکھا میں، اسی نور کی برسات میں نے آگے بڑھ کر حضور کو اٹھا لیا. کہتی ہیں میں بیت اللہ میں داخل ہو گئی. فنکس الحبل رأسہ وکذا جمیع الاسنام من اماکنها فخرج الحجر الاسود من مکانہ حتی التصق بوجہہ الکریم. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوئی، حبل گر گیا، سارے بت گر گئے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے قریب جب پہنچی، بیت اللہ نیچے تھا. توجہ کر، بیت اللہ نیچے تھا. حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے جھک کر بیت اللہ کو بوسہ دیا، مگر جب حضور کو اٹھا کر بیت اللہ کے قریب حجر اسود کے سامنے جھکا کر بوسہ دلوانا چاہتی تھی، اللہ نے کیا کرم کیا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے فخرج الحجر الاسود من مکانہ، ساری دنیا جس حجر اسود کو بوسہ دیتی ہے وہ خود بخود اوپر آ کر کبھی مصطفیٰ کے لبوں کے بوسے لینے لگا، کبھی حضور کے چہرے کے بوسے لینے لگا. ہائے 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 ہائے. ہم نے آپ کو
حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ کہتے مولانا شاہد کا معنی تو گواہ ہوتا، یہ 10-15 منٹ برداشت کر لینا، میری عادت ہے، میں مواد بھی دیتا ہوں، عشق بھی سناتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، مگر عقیدے کے مضبوط کیے بغیر عاشق کوئی نہیں بن سکتا۔ رب کعبہ کی قسم، راز ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، جس میں غیرت رسول ہے اسی کو دیدار نصیب۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کہتے ہیں شاہد کا معنی تو گواہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، شاہد کا معنی حاضر ناظر گواہ ہے۔ میں نے کہا حاضر ناظر ہے، کہنے لگا نہیں گواہ ہے۔ میں نے کہا اچھا، پہلے تیرے عقل کے مطابق بات کر دوں، پھر مفسرین کی طرف آؤں گا۔ میں نے کہا مولانا جب جنازہ سامنے ہوتا ہے تو دعا تو ذرا سناؤ، دعا سنا۔ کہنے لگے اگر میں بھول جاؤں تو بتا دینا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، آگے پڑھ، آگے کیا ہے، وشاہدنا۔ اب یہاں روک رہا ہوں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا۔ میں نے کہا مولانا شاہد کا مطلب گواہ، کہنے لگا گواہ۔ میں نے کہا اب مانا کر، اے اللہ بخش دے ہمارے مرنے والے کو، بخش دے ہمارے زندوں کو، بخش دے ہمارے گواہ کو۔ کہنے لگا نہیں، یہاں شاہد کا معنی حاضر، شاہدنا وغائبنا، ہمارے حاضر کو بھی بخش، ہمارے غائب کو بھی بخش۔ میں نے کہا مولانا توجہ کر، اگر میت سامنے ہو کر مرنے والا حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو زندہ نبی بطریق اولا حاضر بھی ہے ناظر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میرے خیال میں تھک گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا مولانا شاہد کا معنی حاضر ناظر۔ کہنے لگے کیسے؟ میں صرف دو تین تفسیروں کا حوالہ دوں گا، پھر انشاءاللہ جب کبھی موقع ملا تو اس کو بیان کر دوں گا۔ صرف 2 سے 3 تفسیریں۔ میں نے کہا قاضی بیضاوی کو جانتے ہو؟ کہنے لگے جانتے ہیں۔ میں نے کہا پڑھاتے ہو؟ کہنے لگے پڑھاتے۔ میں نے کہا پڑھاتے ہو تفسیر بیضاوی کو؟ کہنے لگے پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا یہودیوں کے طرح تو نہیں، بعض کو مانا بعض کا انکار کر دیا؟ کہنے لگے مانتے ہیں۔ میں نے کہا پڑھ۔ اب توجہ کر، میں نے کہا پڑھ۔ لکھتا ہے عَلَامًا بُعِثْتَ إِلَيْهِ بِتَصْدِيقِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ وَنِجَاتِهِمْ وَدَلَالِهِمْ۔ علامہ قاضی بیضاوی تفسیر بیضاوی کے اندر لکھتا ہے شاہد کا مطلب یہ ہے کہ حضور اللہ اکبر حاضر ہے اس پر جو مصطفیٰ کے کمال کی تصدیق کرے، اس پر جو مصطفیٰ کے کمال کا منکر ہو۔ جامع مسجد حسین میں آنے والوں، حضور کا ذکر سننے والوں، شاہد کا مطلب یہ ہے اس وقت بھی حضور اپنے روضے اطہر میں بیٹھ کر تمہارے دل کے حال کو بھی جان رہے ہیں، مصطفیٰ تمہارے ظاہر کو بھی۔ میں نے کہا امام قسطلانی نے لکھا لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی معرفتہ لامتی باعمالہ۔ وہ لکھتا ہے کہ حضور کے وصال میں اور حضور کے حیات میں کوئی فرق نہیں، جیسے حضور اپنی حیات میں، اپنی حیات طیبہ میں اپنے صحابہ کو دیکھتے تھے، اپنے وصال پاک کے بعد قیامت تک اپنے عاشق کے دل کی نیت کو بھی نگاہ نبوت کے ساتھ۔ کہنے لگے ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا تفسیر خازن کو مانتا ہے؟ کہنے لگے مانتا ہوں۔ اب تیرے عقل کے مطابق، میں نے سب مشکل بات چھیڑ دی، تیرے عقل کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تفسیر خازن اٹھا جعلت الارض لملک الموت مثل التشت یتناول حیث شاء، کہ اللہ رب العزت نے جو موت کا فرشتہ ہے اس کے لیے ساری کائنات کو ایسے بنا دیا ہے، وہ ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہے جیسے تشت کو نگاہ کے سامنے دیکھتا ہے۔ 2 مسئلے میں بیان کر رہا ہوں دل سے، سبحان اللہ۔ مولانا اگر موت کا فرشتہ ایک جگہ بیٹھ کر پوری روئے زمین کو دیکھ سکتا ہے تو آمنہ
آمنہ کا لال بھی اپنے روزے عطر میں بیٹھ کر تجھے بھی دیکھ سکتا ہے، مجھے بھی اپنی نگاہ کے نبوت کے سامنے دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ آپ سے فتویٰ لینے والا ہوں، مجھے جواب دو گے تو بڑی خوشی ہوگی۔ موت کا فرشتہ ایک ہے یا ہزار؟ بھول تو نہیں رہے؟ ایک ہے یا لاکھ؟ ایک ہے یا کروڑ؟ فرشتہ تو ایک ہے۔ ایک بندہ 10:10 پہ مرا بھوانا میں، 10:10 پہ مرا ملتان میں، 10:10 پہ مرا امریکہ میں، 10:10 پہ مرا برطانیہ میں، 10:10 پہ مرا شام میں۔ وہ موت کا فرشتہ تو ایک ہے، اگر ایک ہو کر وہ مختلف ملکوں میں ایک ہی وقت میں اگر جا سکتا ہے تو آمنہ کا لال بھی اپنے عاشق کی موت کے وقت اس کی آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کے گھر میں بھی آ سکتا ہے، اس کی قبر کے اندر بھی آ سکتے ہیں۔ توجہ ہے؟ جس کا دل ٹھرے وہی کہے سبحان اللہ۔ کہنے لگے ہم تفسیروں کو نہیں مانتے۔ ہاں جی، کہتے ہیں تفسیروں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا قرآن کو مانتا ہے؟ کہنے لگے مانتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تھک تو نہیں گئے؟ میں نے کہا قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تفسیر یہ ہے کہ حضرت جبریل کو خدا نے بھیجا کہ جا مینڈھا لے کر آ۔ وہ بیٹھا تھا سدرت پر۔ اگر تم ذوق دکھاؤ گے تو میں تمہیں سدرہ پہ لے جاؤں گا۔ وہ بیٹھا تھا سدرہ پر۔ اللہ نے کہا جا جلدی پہاڑ پہ جا، جلدی جا، جنت سے مینڈھا لے کر پہاڑ پہ پہنچ۔ چھری رکھی ہوئی تھی گلے پر، سب کو بتایا چھری تھی گلے پر۔ حضرت جبریل سدرہ سے پہنچا جنت، جنت سے پہنچا پہاڑ پر۔ اب جملہ میں بول رہا ہوں آخر تک، باہر تک دل سے سبحان اللہ۔ اگر فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا بادشاہ حضرت جبریل اگر چھری چلنے سے پہلے، ایک لمحہ گزرنے سے پہلے سدرہ سے زمین پہ آ سکتا ہے تو تیرا میرا نبی بھی ایک لمحہ گزرنے سے پہلے مدینے سے عاشق کے گھر میں بھی ضرور۔ توجہ ہے؟ میں اس موضوع کی آخری بات، عشق پھر آپ سے رخصت، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اس پر جہاں روکوں گا اگلی دفعہ اس پہ ہی شروع کروں گا۔ حضرت امام بقری شرازی بڑا عاشق ہے، آخری باتیں ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سن۔ وہ لکھتا ہے انت شاہدنا وشہدناک وشہدت علینا۔ محبوب ہم بات مکائے نہ دیں، توجہ کر، بات مکائے نہ دیں۔ وہ کیسے؟ فرما محبوب تو میرا شاہد ہے، میں تیرا شاہد ہوں، تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں۔ دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ صرف ایک ہی نکتہ عرض کر کے عشق کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جب حضور پہنچے لامکان پر، قرآن نے کہا ثم دنا فتدلى، مجمع التفاسیر کو اٹھا، فی الکلام تقدیم و تاخیر و تقدیر ثم تدلى فتدلى۔ معنی یہ ہے ثم تدلى فدنا۔ عن انس عن ابن عباس النزول الى محمد۔ اب ہاتھ جوڑا ہوں، میری پوری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف۔ کہا کہ جب حضور سدرہ سے آگے پہنچے نا، حضور نے فرمایا کوئی میٹھی سریلی آواز میں مجھے کوئی کہہ رہا تھا قف قف یا محمد، قف قف یا محمد ان ربک یصلی۔ محبوب یہیں رک جا، رک جا، تیرا رب بڑھ کے تجھ پہ درود پڑھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا مولانا درود تو اس وقت بھی پڑھ رہے تھے جب حضرت ام ہانی کے گھر سے
حضور باہر آئے تھے، صلاۃ کا معنی کچھ اور ہے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا صلاۃ کا معنی قریب ہونا، قرب کو چاہنا. جب یہاں پہنچا، اسی شہر کے اندر پہنچا، حضرت نے شفقت کی، بڑی دور سے مجھے یہاں لے کر آئے. پتہ یہ چلا مہمان جو آ رہا ہوتا ہے اس کا استقبال گھر میں نہیں کرتے، گھر سے باہر آ کے کرتے ہیں. خدا کی قسم شب معراج کہا ثم دنا فتدلا، اے ثم تدلا فدنا، اے النزول الی محمد، محبوب یہیں رک جا. دنیا والے اپنے مہمان کا استقبال گھر کے اندر نہیں کرتے، گھر سے باہر آ کر کرتے ہیں. میں خود خدا شان بندہ نوازی کے ساتھ آغوش رحمت میں لے کر تجھے سدرہ سے لامکان تک لے جانے والا. کوئی شخص اگر کہہ دے مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہو بغیر دلیل کے، میں آخری دلیل دے رہا ہوں سن. کوئی شخص اگر کہہ دے کہ بغیر دلیل کے بات، میں نے کہا بغیر دلیل کے نہیں. سدرہ، توجہ ہے، سدرہ سے لا مکان تک حضور گئے کیسے؟ براق تو رک گیا، رف رک گیا، جبریل رک گیا، بکہ نور بھی رک گیا، حضور آگے کیسے گئے؟ ذوق نہیں دکھا رہے. حضور آگے کیسے گئے؟ بھی دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں نا، دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں. یا کوئی لے جانے والا ہوگا، یا جو بلانے والا تھا. سبحان الذی اسرا کا فاعل خود خدا، جو لے جانے والا تھا، جو بلانے والا تھا وہی لے جانے والا تھا. یا حضور نے پہلے سے راستے دیکھ رکھے ہوں گے. دل سے تو کہے سبحان اللہ نا. یا حضور نے پہلے سے راستے دیکھ رکھے ہوں گے، یا جو بلانے والا تھا وہی لے جانے والا تھا. تو اعلی حضرت یہیں بول اٹھے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لندرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، قوموں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے. کسے بتائیں کدھر گئے تھے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے. کوئی خبر تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی ہی نہیں دوئی کی. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. ارے ایک پردہ ہٹاتے جاتے تھے لاکھ جلوے نظر آتے جاتے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی، عجب گھڑی تھی، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کے جلوے. اگلی باری آؤں گا تو یہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ. حضور کا سچا عاشق ہے سیدنا بلال حبشی ہے. حضور کا سچا عاشق ہے، صبح سے لے کر شام تک حضور کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہے. مومن مسلمان ہوا ہے، مالک کا نام امیہ بن خلف ہے. بلاتا ہے سچ بول، مومن ہو گیا. کہنے لگے خدا کی قسم جب سے حضور کے چہرے کو دیکھ رکھا ہے اس وقت سے دل بھی قربان کیے بیٹھا ہوں، روح بھی قربان کیے بیٹھا ہوں. اس نے کہا ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالوں گا. حضور سے رخ پھیر لے، رخ پھیر لے. میں بات روک رہا ہوں، یہاں روک رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں. آج کل سوشل میڈیا پر ایک بحث چل رہی ہے، کوئی دفاع صحابہ کے نام پر اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، کوئی دفاع اہل بیت کے نام پر صحابہ کی توہین کر رہا ہے. سنیت کس کو کہتے ہیں؟ خدا کی قسم لفظ میں بول رہا ہوں، دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے. ہم صدیق اکبر کے بھی نوکر ہیں، مولا مرتضیٰ کے بھی درجے. امام بخاری کی صحیح بخاری کو اٹھا، سنن ابن ماجہ کو اٹھا، سنن ابی داؤد کو اٹھا. بیٹے کا نام ہے محمد، بابا کا نام ہے مولا علی. میرے خیال میں تھا بیٹے کا نام ہے محمد، بابا کا نام حضرت علی. بیٹے نے بابا علی سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ.
اگر سمجھنے والے ہو تو پھر سمجھو، راوی بھی گھر کا، فیصلہ بھی گھر کا، راوی بھی گھر کا، فیصلہ بھی گھر کا۔ ایُّ الناس خیر بعد رسول اللہ، بابا یہ بتاؤ حضور کے بعد افضل کون؟ بیٹے نے مولا علی سے پوچھا، مولا علی نے جو جواب دیا نا، اتنی زور سے سبحان اللہ کہ میں خانپور تک خوش ہو جاؤں، ہم سنی ہیں۔ حضرت علی نے جواب دیا رسول اللہ کے بعد افضل ترین ہستی کون؟ فرمایا ابو بکر الصدیق۔ حضور کے بعد افضل ترین ہستی حضرت صدیق اکبر ہے، حضرت فاروق اعظم ہے۔ امام حسین کو 5000 دینار دیے، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو 3000 دینار دیے، بیٹا کھڑا ہو گیا، وہ تو صحابی کا بیٹا، میں امیر المومنین کا بیٹا، خلیفہ کا بیٹا، آپ نے ان کو 5000 مجھے 3000۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا جواب دیا سن، حضرت قاری صاحب کیا کہا، حل لک جد کجدہما، حل لک اب کابہما، حل لک ام کامہما۔ فرمایا حسین سے مقابلہ کرتا ہے، پہلے حسین کے نانا جیسا نانا تو لے کر آ، پہلے حسین کی نانی جیسی نانی تو لے کر آ، پہلے حسین کے بابا جیسا بابا تو لے کر آ، پہلے حسین کی ماں جیسی ماں تو لے کر آ، بعد میں فضیلت کی باتیں کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضرت امام حسین گھر گئے، مولا علی سے کہا، چچا نے یہ بات کی، فرمایا جلدی جا جلدی جا، یہ پیغام سنا، میں نے حضور سے سنا، حضور نے جبریل سے سنا، جبریل نے خدا سے سنا، عمر السراج اہل الجنت، پورے جنت کا اگر کوئی چراغ ہے تو فاروق اعظم کی ذات مبارک ہے۔ خدا کی قسم سنی ہے، ہم اہل بیت پر تمہیں تان نہیں کرنے دیں گے، گردنیں کٹوا دیں گے، علی کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ اگر مجھے 2 منٹ دے دو تو بات کر لوں۔ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں صرف اس پر ایک ہی جملہ بولنے والا ہوں، ساری تفسیروں کو چھوڑ رہا ہوں۔ خدا کی قسم یہ آیت اتری نا، آج حضرت علی پہ بات کرتا ہے، حضرت زہرا پہ بات کرتا ہے، امام حسین کے خلاف بات کرتا ہے، خدا کی عزت کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جب یہ آیت تطہیر اتری، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، مختلف صحابہ کہتے ہیں اس آیت تطہیر، توجہ ہے، اس آیت تطہیر کے نزول کے بعد 7 دن تک، 8 دن تک، 7 مہینے تک، 8 مہینے تک خدا کی قسم حضور فجر کی نماز بعد میں پڑھاتے تھے۔ سیدہ کائنات مخدوم کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ حضور پہلے آتے تھے، دروازے کو دستک دیتے تھے، حضور فرماتے تھے السلام علیکم اہل البیت الصلاۃ قد رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے زہرا تمہیں مصطفیٰ کا سلام، اے علی تمہیں مصطفیٰ کا سلام، اے حسن تمہیں مصطفیٰ کا سلام، اے حسین تمہیں مصطفیٰ کا سلام۔ مجھے کہنے دو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ، ملائکہ، فرشتے جس ہستی پہ صلاۃ بھیجتے ہیں وہی ہستی سیدہ زہرا پاک کے دروازے پہ جا کر انہیں صلاۃ بھی بھیجتے ہیں، انہیں سلام بھی بھیجتے ہیں۔ میں عاشق کی بات تو اور شروع کر رہا تھا، مگر سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی صبح سے لے کر شام تک نابینا ماں کی خدمت کرتا ہے، توجہ ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے ماں تھوڑی دیر مہلت دو، حضور کے مدینے جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا آج ہم نے شاہد کا معنی بیان کیا، جس کا مطلب ہے حاضر ناظر، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ ہم بھی مدینے جانا چاہتے ہیں جیسے اویس قرنی مدینے جانا چاہتے تھے، صبح سے لے کر شام تک نابینا ماں کی خدمت کرتے، رات کا وقت ہو جاتا ماں سے کہتے
اجازت تو دو حضور کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی اگر تو رخصت ہو گیا، پیچھے میری موت کا وقت آ گیا، جنازہ کون پڑھائے گا، قبر کی موری کو کون بند کرے گا؟ ماں کے فرمان کو سنتے خاموش ہو جاتے، سینے میں عشق رسول کا سمندر ہوتا، ماں سو جاتی۔ اویس قرنی قرن کی گلیوں میں چلے جاتے، مکہ سے آنے والے ایک ایک تاجر کو بٹھا کر کہتے بتاؤ تو صحیح حضور کی آنکھیں کیسی ہیں؟ میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ بتاؤ تو صحیح حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کے رخسار کیسے ہیں، حضور کے لبہائے مقدس کیسے ہیں، حضور کی رفتار کیسی ہے؟ کوٹ کا گھوٹ کہتا ہے تتی تھی جو گن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے مار پھراں، سن بہر شہر بازار پھراں، متیار ملم کہیں سبب۔ کبھی اس مقام پہ آتے ہیں، کبھی سندھ کے مقام پہ جاتے ہیں، کبھی اس سٹیج پہ بحث کرتے ہیں، کبھی اس مقام پہ حضور کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ صرف یہی مقصد ہے کبھی تو وقت آئے گا، پردے ہٹیں گے، چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ 15 سال کا عرصہ گزر گیا، مدینہ تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے، میرے مسلک کا امام ہے، مجدد دین و ملت ہے، اعلی حضرت عظیم البرکت ہے۔ خدا کی قسم حضور کے مدینے پہنچا ہے، جالی پاک کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میرے آقا جالی کا پردہ ہٹاؤ نا، ایک بار احمد رضا کو چہرے کا دیدار کرواؤ نا۔ میرے آقا میں بھی جھولی پھیلائے بیٹھا ہوں، یہ بھی جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے کوئی امام احمد رضا نہیں بن سکتا، ہم میں سے کوئی جامی نہیں بن سکتا، کوئی رومی نہیں بن سکتا۔ ان کے صدقے سے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں میرے آقا جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اللہ اکبر، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ جامی ہے، شیخ جامی ہے، مدینے کے قافلہ میں شامل ہو گیا ہے۔ جب قافلہ مدینے کے قریب پہنچا ہے، حضور مدینہ کے گورنر کو خواب میں آئے ہیں، فرمائے سب کو آنے دینا مگر میرے جامی کو روک لینا، آج اگر جامی مدینے میں آ گیا تو مجھ مصطفیٰ کو روزے سے باہر آنا پڑ جائے گا۔ جامی کو روکا گیا ہے، جامی کی دھاڑ نکلی ہے، مدینے کی طرف منہ کر کے کہتا ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، سے احوالم محمد را خبر کن۔ میرے آقا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے عاشقوں کی آنکھوں میں آنسو کی برسات جاری ہے، سبھی کہتے ہیں ہوا ہمارا پیغام سنا، کیا سنا؟ جو صوبے من گزر آری منے مسکین ناداری، جو صوبے من گزر آری منے مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ جامی نے کہا میرے آقا جب آپ مسکین کے گھر آ جائیں گے تو جامی اپنی روح بھی قربان کر دے گا، جامی اپنی جان بھی صدقے ارواری کرے گا۔ جامی نے صندوق میں بن کر آیا ہے، اپنے آپ کو صندوق میں بن کر آیا ہے، مدینے کے قریب پہنچے ہیں، حضور پھر گورنر کو خواب میں آئے ہیں، فرما تو سو رہا ہے، میرا جامی صندوق میں بند ہو کے آ رہا ہے۔ جامی کی صندوق کو کھولا ہے، جامی کو باہر نکالا ہے، گورنر کے سامنے جامی کی دھاڑ نکلی ہے۔ اس نے کہا سب مسافر تو مدینے میں چلے گئے، تم نے کسی کو روکا نہیں، جامی اتنا گنہگار ہے، جامی اتنا سیاہکار ہے کہ مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ گورنر نے کہا رب کعبہ کی قسم میں نے نہیں روکا، حضور نے خود تمہیں روکا ہے۔ جب یہ کہا تو جامی کی دھاڑ نکلی، کہنے لگا تنم فرسودہ جاں پارا، زہجراں یا رسول اللہ، دلم پر درد آوارا، زیسیاں یا رسول اللہ، آ یار سپاہیڑا، آ وس ماڈڑے کو۔ ماں نے دیکھا ہے
بس میرے آخری جملے ہیں. ہمت جواب دے گئی. ماں نے بیٹے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. ماں کی دھاڑ نکلی ہے, گوشت غائب ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, رنگ سیاہ پڑ چکا ہے اوے سے کرنی کا. یار فرید کو ایویں جا لیو جی میں جلیا کوہتور اتنی محبت کرتا ہے. کہا ہاں ماں, رات ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, دن ہوتی ہے, مدینے کی تانگ ہوتی ہے کہ کب حضور کے شہر جاؤں گا. فرما جا جا. کہنے لگے یہی تو ہر وقت کہتے رہتے ہیں, کیڑا وقت ملن دا ہوسی, ڈھول اسا دے ویڑھے اوسی. نور میلاد کا بیٹی والے نوجوانوں, آج میں سامنے بازاروں میں, سامنے سڑک پر ان کمکموں کو دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کہ تمہارے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر تمہارے ہاتھوں کو چوموں. تمہارا کوئی اور مقصد نہیں, مقصد قاری صاحب کا بھی ایک ہے, مقصد تمہارا بھی ایک ہے, وہ یہی ہے کیڑا وقت ملن دا ہوسی, ڈھول لسانے ویڑھے ہوسی. کہ کبھی تو وقت آئے گا, کبھی تو کرم فرمائیں گے, کبھی تو نگاہ کرم اٹھے گی, کبھی تو جامی کی طرح دیدار سے مشرف. آخری جملہ ہے, جامی مدینے پہنچا ہے, حضور کے دروازے کو دستک دی. آواز آئی کون؟ کہنے لگے بکروال, چھیڑو, اویس کرنی. بس یہی چاہتا ہوں حضور کے چہرے کا دیدار تو کرواؤ نا. آواز آئی 3 دن ہو گئے حضور مدینہ کے باہر چلے گئے, دھاڑ نکلی ہے. اب یہ کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا, آپ خود سمجھ سکتے ہیں. 15 سال کی ایک ایک رات حضور کے انتظار میں گزاری ہو. ماں اجازت نہ دے, جب اجازت دے مدینے پہنچے, حضور کے گھر کی دہلیز پر کھڑا ہو, اندر سے آواز آئے حضور تو مدینہ کے باہر چلے گئے. دھاڑ نکلی ہے, صحابہ کی منت کی ہے, جب حضور آ جائیں نہ کہہ دینا. اوے سے کرنی سلام کہتا تھا. جب حضور مدینے آئے ہیں, اوے سے کرنی مدینہ کے باہر گیا ہے, حضور نے قدم رکھا ہے. امہات المومنین کو قریب بلا کے فرمایا ہے, پہلے یہ تو بتاؤ میرے گھر کے دروازے پہ آیا کون تھا؟ سین بکروال تھا, چھیڑو تھا, شتر بہن تھا, نام اویس کرنی رکھتا تھا. اویس کرنی کا نام سننا تھا. حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. واہ اویس کرنی تیری شان, سارے عاشق حضور کی محبت میں روتے ہیں. اس دن مصطفیٰ تجھ میں کرم فرما رہے تھے. بس دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی را. جامی نے کہا میرے آقا جب میری موت کا وقت قریب ہو, پتلی بند ہو رہی ہو, اسی دعا پہ بات کو ختم کر رہا ہوں, پتلی بند ہو رہی ہو. جامی چاہتا یہ ہے کہ موت کے وقت جب روح قبض ہو رہی ہو تو آنکھ کھلے, سامنے تصویر سراجم منیر ہو جائے. اب کیا کسی سے کام, تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام. تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی, ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد. اللہ کریم ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے, عشق رسول کی نعمت سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. حضرات صرف العالم شمع بز میں ہدایت پھیلا ہوں, سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا. جس سوہنی گھڑی چمکاتے باقا چاند, چمکاتے باقا چاند, جس سوہنی گھڑی چمکاتے باقا چاند, اس دل افروز ساعت پھیلا ہوں, سلام مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا. یا الہی واسطہ آلِ رسول,
سلام آجزانہ ہو قبول۔ سارے دوستان گزارش ہے تو اگر لائنہ میں تشریف رکھو جس طرح نماز واسطے لائنہ بنائی جاتی ہیں ساتھیانو آسانی ہو جاسی توڑے تک لنگر پہنچا ہم کوشش کرو تھوڑا جا لائنہ میں تشریف رکھو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ میرے مالک آج کی اس عظیم محفل پاک کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، صغائر کو معاف فرما، کبائر کو معاف فرما، عشق رسول عطا فرما، حب رسول کی دولت نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ان کو نیک اور صالح بنا۔ النور میلاد کمیٹی کے جملہ اراکین کی اس خدمت کو قبول و منظور فرما، اس کا اجر ان کو دونوں جہانوں میں نصیب فرما، اور فخر اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت مولانا قاری امان اللہ نعیمی صاحب، میرے مالک ان کے علم میں ذوق میں مزید وسعتیں برکتیں رافتیں اور رحمتیں عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ بھائی حضرات بڑی مہربانی 5 منٹ بیٹھنا ہے تساں، اے لنگر تواڈے واسطے انہاں انتظام کیتا ہے تواڈے تک پہنچ جاوے، بڑی مہربانی